السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف، الحمدللہ 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 کہ اللہ نے دین کی نسبت ہم کو جوڑا ہے، اللہ نے ہم کو چنا ہے اس کام کے لیے، اور امید یہ، دعا یہ اللہ سے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں دین مکمل طور پر ہماری زندگیوں میں دین آ جائے، آمین انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے یہ۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، اور اسی نام سے حدیث اور آثار صحابہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جس روایت میں سورۃ البقرہ کہنے کو منع کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تعداد آیتوں کی 286 ہے اور کلمات 6221 اور حروف 25500 ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ کہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہے، مگر وہ بھی باصطلاح مفسرین مدنی ہی کہلاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ سنام القرآن زرعۃ القرآن ہے۔ سنام اور زرع یہ ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوہ میں نازل ہوئے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس صورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیت قرآن میں اشرف و افضل ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، غور کریے، 10 آیتیں ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج، غم وغیرہ ناگوار چیزیں پیش نہ آئیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے۔ اور وہ 10 آیتیں یہ ہے، غور سے سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پڑھنے کی عادت بھی ڈال لیں گے، صحیح ہے، پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی ہے، ٹھیک ہے، پھر 3 آیتیں درمیان کی ہے۔ اب درمیان سے مراد آیت الکرسی ہے اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، پھر اخیر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ ایک بار پھر کر لیں، 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیان کی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور پھر اخیر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ مدنیۃ، یہ سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
اچھا ذالکا یہ الکتابو، آپ دیکھیں گے الف لام داخل ہو رہا ہے، تو الف لام جب جو ہے کسی اسم پر داخل ہو جائے تو پھر وہ خاص چیز پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں پر کتاب سے مراد خاص کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ تو یہ کتاب لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، ریب کہتے ہیں نا شک کو، کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ کلام اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین لوگوں کے لیے۔ متقین لوگ کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار لوگ، یا پھر آپ ایک لے لیجئے کہ کوئی شخص جو سنس کو ایوائڈ کر رہا ہے، گناہ کو ایوائڈ کر رہا ہے، تو اس شخص کو ہم کہیں گے کہ یہ متقین ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اشکال آتا ہے کہ متقین لوگ وہی لوگ ہیں جو گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ہدایت کہاں سے؟ وہ تو خود اپنے آپ کو پہلے سے ہی گناہ سے بچائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا اصل جو ہے مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں اور ایسی زندگی گزاریں، ایسے راستے پر چلیں جس سے اللہ خوش ہو جائے، تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے۔ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، بہت بڑا کام ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، لیکن یہ ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اس کی تفسیر سمجھ رہے ہیں، اس کا اصل مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ تو اگر یہ چیز کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو پھر مطلب ایک مقصد لے کر، ایک چاہت لے کر ہم یہ قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ اس جو ہے آپ کے کلام کے ذریعے سے میں سیکھوں گی کہ اس میں کیا ہے، اور اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کروں گی، تو یہ کتاب اس شخص کے لیے ہدایت والی بنے گی۔ صحیح ہے، چاہت ہونی چاہیے، متقین پرہیزگاری کی چاہت ہونی چاہیے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین لوگوں کے لیے۔ اچھا آگے متقین لوگوں کی کچھ جو ہے اوصاف بتا دیے گئے ہیں کہ یہ کوالٹی ہوتی ہے متقین لوگوں میں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ کوئی شخص گیا ڈاکٹر کے پاس اور یہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب میرے کو یہ بیماری ہے اور میں اس سے جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں یا بیماری سے نجات پانا چاہتا ہوں، اور میں نے جو ہے سن رکھا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے آپ کی دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ وہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تھے اسی لیے ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو پھر وہ شخص کہے گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا طریقہ آخر ہے کیا، آپ کی کون سی باتیں ایسی ہے جس کو مان کر اس سے جو ہے مطلب وہ چیزوں سے پرہیز کرنے والا شخص، ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں گے، جیسا ڈاکٹر کہیں گے کہ صبح اٹھے واکنگ پر جائیں، پھر ایک جو ہے اچھا بریک فاسٹ لیں، ہیلدی کھائیں، نیند اپنی کمپلیٹ لیں، تو یہ تمام چیزیں جو فالو کرے گا وہی جو ہے صحت یاب ہوگا۔ تو پھر ڈاکٹر ایک لسٹ بتائیں گے اپنی کہ یہ جو ہے کوالٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر، اگر یہ بات آپ میری مانو گے تو تب جا کر میری دوا آپ پر اثر کرے گی۔ صحیح ہے، تو یہی چیز یہاں پر بھی ہو رہی ہے، اللہ کچھ اوصاف بتا رہے ہیں، اللہ کچھ جو ہے کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کوالٹیز ہمارے اندر آ جائے تو ہم بھی ان جو ہے متقین لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوالٹیز کیا ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈال لیں۔ تو الذین، وہ لوگ جو، ٹھیک ہے، پہلی کوالٹی کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر، ٹھیک ہے، دیکھا دیکھی تو ہر کوئی یقین کر لے گا، لیکن جتنی چیزیں غیب ہیں نا اللہ ہم کو نہیں دکھ رہے ہیں، بنا دیکھے ہم اللہ پر یقین رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ آئے اور اللہ کی جو ہے شریعت کو، اللہ کے دین کو جو ہے لوگوں میں پھیلا کر گئے ہیں،
تبلیغی کام کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کو اترتا ہوا نہیں دیکھا لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ ایک نورانی مخلوق اللہ نے پیدا کر کے رکھی ہے جس کو جو ہے فرشتے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، یہ موت کے بعد والے مناظر ہم نے نہیں دیکھے، پل صراط ہم نے نہیں دیکھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہم سے غیب ہے، جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پر یقین رکھنا یہ پہلی صفت ہوگی. ٹھیک ہے، تو پہلے تو اللہ نے یقین کی بات کی ہے، اس کے بعد دوسری اور تیسری جو صفت اللہ نے جو بیان کی ہے یہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ٹھیک ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوسری اور تیسری صفت ہے یہ در حقیقت اپنا جان، اپنی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. صحیح ہے. اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، ایک اٹیچمنٹ، تو وہ اپنا جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جیسا کہ مثال لے لیجیے آپ کہ کوئی والد یہ کہے کہ میرا بیٹا تو بڑا فرما بردار ہے، تو مراد کیا ہے کہ یہ میری جو ہے خدمت بھی کرتا ہے اور مجھ پر مال بھی خرچ کرتا ہے. صحیح ہے. والد صاحب کے پیر دبانا یا پھر جو ہے ان کی خدمت انجام دینا، ان کے لیے کھانا بنانا یا پھر ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرنا اور اوپر سے مال بھی خرچ کرنا، تو یہ ایک علامت ہے کہ اس اولاد کو اپنے والد سے محبت ہے. صحیح ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم جسمانی عبادت یعنی نماز کو قائم کریں اللہ کے لیے، اور مالی عبادت یعنی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس میں سے خرچ کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. صحیح ہے. جو ہم خرچ کر رہے ہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں. صحیح. اللہ نے مجھ کو دیا ہے تب جا کر میں آگے دے پا رہی ہوں، اگر اللہ میرے کو نہیں دیتے تو میں آگے کہاں سے دے پاتی. تو اللہ فرماتے ہمارا دیا ہوا رزق ہمارے ہی راستے میں خرچ کرے. دو جو ہے یہاں پر دوسری اور تیسری صفت جو بیان کی گئی ہے، ایک تو جسمانی عبادت ہے، تیسری کیا ہے؟ مالی عبادت. چوتھی آیت کی طرف اگر بڑھے تو اس میں بھی جو ہے کچھ اوصاف اور بتائے گئے ہیں متقین لوگوں کے. اللہ فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل، اس پر جو نازل کیا گیا ہے، مجہول کا صیغہ ہے، جو نازل کیا گیا ہے الیکا، آپ کی طرف. آپ کی طرف سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا نازل ہوا نبی کے اوپر؟ قرآن مجید. یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر یعنی قرآن پر. وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے جو کتابیں اتری، یعنی اچھا کتابیں اتری کتنی ہیں آسمان سے؟ لوگ کہتے ہیں جو ہے 4 کتابیں اتری ہے. 4 نہیں ہے، کئی کتابیں اتری ہے. ہاں بڑی کتابیں 4 ہے، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ٹھیک ہے. تو نبی پر قرآن اتری تو ہم کو قرآن پر بھی ایمان لانا ہے اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے. یعنی یہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے جو ہے اتری ہے. ٹھیک ہے. اور کئی صحیفے بھی اترے تو ہم تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. صحیح ہے. اور کیا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. آخرت سے مراد ہر چیز آ گئی، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کفار اس چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ موت کے بعد بھی جو ہے اللہ پھر سے زندہ کریں گے. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد پھر سے زندہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میزان قائم کیا جائے گا، اعمال نامے تمہارے تولے جائیں گے، اللہ رب العزت ہر عمل کا حساب و کتاب لیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے کوثر کا عطا ہونا، اس کے علاوہ جنت و جہنم کے مناظر اور پل صراط، یہ تمام چیزیں جو آخرت سے جو ہے ریلیٹڈ ہے، ان تمام چیزوں پر وہ یقین رکھتے ہیں.
اب ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت بتاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت 5ویں آیت میں اس بات کا خلاصہ کرتے ہیں کہ اگر تم میں یہ تمام صفات موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تم ہدایت کے راستے پر چل رہے ہو، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی جن میں یہ صفات مل رہی ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں علی ہدن، یہ جو ہے ہدایت پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، کہ وہ راستہ جس سے ہم اللہ کو راضی کر پائیں، جس سے ہم اللہ کو خوش کر پائیں، ٹھیک ہے، وہ راستے پر وہ شخص چل رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، یعنی یہ لوگ ہدایت پر اللہ کی طرف سے، صحیح ہے۔ انسان یہ نہ سوچے، انسان میں غرور نہ آ جائے کہ میں ہدایت پر ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہدایت دی ہے تب جا کر تم ہدایت پر ہو، صحیح ہے۔ ایسا مثال لے لیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، ٹائم پر پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور پوری رکعتیں میری ہوتی ہے، تو اس بات پر مجھ کو غرور نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عاجز رکھے اور اللہ کی طرف من جانب اللہ کہہ کر فرمائے اللہ نے میرے جسم میں قوت رکھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، تب جا کر میں نماز پڑھ پا رہی ہوں۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہے، بالکل اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن پڑھ نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہٹے کھٹے ہیں، یہ دنیاوی جو ہے زندگی میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہے، تو یہ جسمانی قوت کا ہونا یا ہدایت کا ہونا یہ سب اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لوگ جتنے بھی جو ہے صفت ان کی بتائی گئی ہے، یہ تمام جو ہے متقین لوگ ہدایت پر ہے، صحیح راستے پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہدایت ان کو ان کے رب کی طرف سے ملی ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے، یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، جو کامیاب ہونے والے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہاں تک تو متقین لوگ یعنی ایمان والے لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، وہ لوگ جو کامیابی اللہ نے ان کے لیے اعلان کر دیا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آگے کافرین کا ذکر ہے۔ کفار ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور رسول کو نہیں مانتے، کتاب کو نہیں مانتے، یہ کافرین کا تذکرہ یہاں پر ہے۔ اچھا، یہاں پر عام کافر مراد نہیں ہے، یعنی کچھ کفار ایسے بھی تھے جو حقیقی دلائل ان کے پاس جب آئے تو ان کو ان کی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ کے حضور جو ہے توبہ کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہاں پر جو کافرین کا تذکرہ ہے وہ کافر ہے جن کے سامنے حقیقی دلائل موجود ہے، نبی موجود ہے، یعنی تمام اللہ کی جو ہے چیزیں، نشانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی یہ اپنے ضد میں آ کر، اپنے تکبر میں آ کر اللہ کا انکار کر رہے ہیں، صحیح ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، ایسے کفار یہاں پر مراد ہے۔ اور اس آیت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایسے کفار جو ضد میں آ کر یا تکبر میں آ کر جو ہے سمجھ رکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں، اے نبی آپ چاہیے ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے ڈرائیے چاہے نہ ڈرائیے، ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، یعنی یہ کبھی ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ تو ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یعنی یہ کافر لوگ، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر یہ چیز برابر ہے، کیا؟ انذرتہم، کہ آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، یا آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے یا نہ ڈرائے، دونوں چیز برابر ہے، یعنی یہ اپنے تکبر اور ضد میں آ کر سمجھنا ہی نہیں چاہتے،
تو آپ انہیں چاہے اللہ کے عذاب سے ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، دونوں چیزیں برابر ہی ہیں۔ لا یؤمنون، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ اچھا، مہر ہوتی کیا چیز ہے؟ مہر ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی باہر والی چیز اندر نہ آنے پائے، کوئی بندش کر دینا، ٹھیک ہے، کوئی ایک دائرہ لگا دینا جس سے باہر والی چیز اندر داخل نہ ہونے پائے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مہر لگا دیا۔ کہاں پر؟ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی۔ صحیح ہے۔ تو یہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دینے سے کیا ہوا کہ اب ان کے لیے حق کو قبول کرنے کی کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ یہ اب حق کو قبول ہی نہیں کر پائیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، وَعَلَىٰ، اور اوپر، أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے کیا کیا؟ غِشَاوَةٌ، اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، یہ پردہ کس چیز کا؟ کہ اب یہ چاہے کتنی بھی نشانیاں دیکھ لے، کچھ بھی کر لے، اب ان کو کوئی فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ اللہ کی قدرتیں جتنی بھی دیکھ لے، اب ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ تو یہ کسی بھی انداز سے، یعنی یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ حق قبول کرنے والے ہے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، ٹھیک ہے، اوپر اللہ نے متقین لوگوں کا تذکرہ کیا اور اللہ نے ان کے لیے اعلان خاص کیا ہے کہ اگر ہدایت پر چلو گے، ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحیح ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کفار کے تعلق سے فرمایا ہے وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، اور ایسا ویسا نہیں، اللہ فرماتے ہیں عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس چیز سے، اس آیت سے پڑھنے سے جو ہے ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کو دی جاتا ہے کہ اللہ نے الحمدللہ، الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اس قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یعنی ہم زندگی جو گزار رہے ہیں نا، یہ قرآن کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر، انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم پڑھیں گے، عزم لیں کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں، یا اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہاں پر سورۃ البقرہ کی 7 آیت مکمل ہوئی ہے، یعنی 1 رکوع، اور اس کے آگے کا انشاءاللہ تعالی اگلے ویڈیو میں ہوگا۔ دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔